اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام سلسلہ گفتگو تاریخ العلماء پہ جاری و ساری تھا، جس کے 6 اقساط ہم مکمل کر چکے، اور آج 7ویں قسط پہ گفتگو ہماری ہوگی۔ اور 6ٹھی قسط میں اور آج کی قسط میں جو گفتگو ہم نے کی اور کرنی ہے وہ ہے سفیر اول جناب حضرت عثمان ابن سعید کا تعارف اور ان کی اہمیت۔ سامعین محترم، جناب حضرت عثمان ابن سعید غیبت صغرا میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے نائب، پہلے سفیر ہیں۔ جناب حضرت عثمان ابن سعید امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے معتمد اور جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، جن کی اہمیت، جن کے تعارف میں ہمارے امام عاشر یعنی امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشادات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جناب حضرت عثمان ابن سعید امام زمانہ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرنے کا بھی شرف رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت چونکہ یہ وقت وہ تھا کہ لوگ اور بالخصوص مومنین پریشان تھے کہ امام حسن عسکری کے بعد حجت خدا کون ہوں گے۔ جناب حضرت عثمان ابن سعید کو سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کے عقیقہ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا تھا۔ جناب حضرت عثمان ابن سعید اور دیگر اصحاب بھی موجود تھے کہ جن میں امام کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھنے والی شخصیت، علم و عمل کے اعتبار سے، اعتماد کے اعتبار سے وہ تھی شخصیت سرکار حضرت عثمان ابن سعید۔ آئیے آپ کے سامنے 2 اور روایتیں پیش کرتے ہیں جس میں خود سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب عثمان ابن سعید کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ جو شیعان اہل بیت میں سے تھے وہ بارگاہ امام حسن عسکری علیہ السلام میں پہنچتے ہیں، اور اس روایت کو نقل کرنے والے ابو عباس ابن علی نو ہیں کہ جو اس کو اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل اور علی ابن عبداللہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ سامرہ میں ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب خدمت میں پہنچتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ہم محو گفتگو تھے ان کے ساتھ کہ آپ کا خادم جس کا نام بدر تھا، بدر نامی خادم امام کے پاس تشریف لاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، مولا کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں کہ جن کی حالت انتہائی غریبانہ ہے اور بہت ہی عجیب و غریب حالت میں آئے ہیں، اور وہ آپ سے ملنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یمن سے آنے والے ہمارے شیعہ ہیں، اور اس کے بعد اپنے خادم سے کہا، جاؤ عثمان ابن سعید کو بلا کر لاؤ۔ جلدی سے جب جناب عثمان ابن سعید پہنچے تو وہاں پر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان ابن سعید، جاؤ میرے ان شیعوں سے اموال خدا کو وصول کرو، میری نیابت میں وہ واجبات ان سے لے لو۔ جناب عثمان ابن سعید جب جاتے ہیں اور وہ اموال لے کر واپس آتے ہیں، اس وقت جو محفل میں احباب موجود تھے، جو شیعان حیدر کرار موجود تھے، انہوں نے امام کے اس طرز کے اوپر کہ امام نے اپنی جگہ پہ
جناب عثمان ابن سعید کو بھیجا اور اموال الہیہ کے وصول کا حکم، جبکہ یہ امام کا حق تھا وصول کرنا، امام نے اپنا نائب بنایا اس وقت جناب عثمان ابن سعید کو، تو وہاں جو شیعہ نے حیدر کرار آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ روایت کا جملہ سنیے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم حاضرین نے جب دیکھا کہ امام نے عثمان ابن سعید کو بھیجا ہے تو کہا خدا کی قسم ہم عثمان ابن سعید کو شیعان اہل بیت میں بہت بڑا برگزیدہ فرد جانتے تھے، اور اے میرے مولا و سردار، آپ کا آج جو طرز عمل رہا کہ آپ نے باقاعدہ ہمارے سامنے عثمان ابن سعید کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے، اس سے ہماری نگاہ میں عثمان ابن سعید کا اور مقام بڑھ گیا ہے۔ سفیر اول جناب حضرت عثمان ابن سعید عام شخصیت نہیں تھے کہ جنہیں امام علی نقی نے بھی اپنا نائب بنایا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی نائب بنایا، اور امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اپنا نائب بنایا۔ سامعین محترم، اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ غیر معصوم کو امام کے حکم سے امام کی نیابت میں اموال الہیہ لوگوں تک دین پہنچانا اور دین کی ترویج و تبلیغ کا حکم موجود ہے۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ غیر معصوم امام کا نائب نہیں بن سکتا، لیکن ہمارا یہ کہنا یہ ہے کہ روایات اہل بیت بتاتی ہیں کہ اگر امام خود معین کر دیتے ہیں کسی بھی اعتماد والے شیعہ کو کہ میری نیابت میں یہ کام کرو، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقام عصمت میں فائز ہو گیا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام جیسا بن گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام نے اس کے معصوم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اسے ہم الگ سے امام بنا رہے ہیں۔ نہیں، ہماری نگاہ میں ہر فرد کی ویلیو اسی اعتبار سے ہے۔ اگر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا معتمد ہے تو پھر ہم چون چرا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نیابت میں جا کے اموال وصول کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ جب امام کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے تو پھر آپ کو اور مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کی عظمت کے اوپر حاصل بن جائیں یا اس کی عظمت کا انکار کر دیں العیاذ باللہ، یا اس کی توہین کر دیں۔ ناظرین محترم، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت موجود ہے جس کو جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی جیسی عظیم شخصیت نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جعفر ابن محمد مالک فرازی ایک طویل حدیث کو نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ روایت شیخ صدوق جیسی شخصیت نقل کر رہی ہے، اور فرماتے ہیں ایک طولانی روایت ہے کہ ایک دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ جب آئے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 40 اور بھی مومنین موجود تھے، اور سب ایک ہی سوال کا ارادہ رکھتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ اے امام العسکری علیہ السلام، آپ کے بعد حجت خدا کون ہے؟ جب امام محفل میں موجود تھے، 40 مومنین موجود تھے، وہاں پہ جناب حضرت عثمان ابن سعید کھڑے ہوتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں مولا ایک سوال پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا بیٹھ جا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب تم میں سے کوئی بھی اٹھ کے باہر نہ جائے۔ کوئی بھی اٹھ کے نہ گیا۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب عثمان ابن سعید کو بلایا اور وہ امام کے پاؤں کے قریب آ کر رک جاتے ہیں۔ امام فرماتے تو حجت خدا کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتا تھا، کیا ایسا ہی ہے؟ تو وہاں پر جناب عثمان ابن سعید کہتے ہیں مولا اے سید و سردار ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور ان 40 مومنین کو اس بچے کا دیدار کروایا اور کہا یاد رکھو کہ یہ بچہ میرے بعد حجت خدا ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا یاد رکھنا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ میرے اس بیٹے، یہ جو بچہ میری آغوش میں ہے، یہ آخری حجت خدا ہے، اور عثمان ابن سعید
عثمان ابن سعید اس کا خلیفہ ہوگا، اس کا نائب ہوگا۔ 40 برگزیدہ شیعہ نے حیدر کرار کی موجودگی میں امام عسکری علیہ السلام نے امام حجت خدا کا بھی اعلان فرمایا، اور ان کی غیبت کے بعد آنے والے پہلے نائب امام زمان علیہ السلام کا اعلان بھی کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ میرے اس فرزان کے پہلے خلیفہ کا نام، یعنی پہلے نائب کا نام جو اس کی غیبت میں اس کا پہلا نائب قرار دیا جائے گا، وہ عثمان ابن سعید ہے۔ اگر ان چیزوں کا انکار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سامعین محترم، یہ مرتبہ ہے عثمان ابن سعید کا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، اور یاد رہے کہ وہ غیر معصوم ہیں، معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، اس کے باوجود ان کا معیار علم، معیار عمل اس قدر بلند تھا کہ امام علی نقی نے بھی نائب قرار دیا، امام حسن عسکری نے بھی وکیل بنایا اور نائب قرار دیا، اور امام زمانہ علیہ السلام نے بھی نائب بنایا اور اپنا وکیل اور معتمد قرار دیا۔ جب جناب عثمان ابن سعید رخصت ہوتے ہیں، آج بھی ان کی قبر مبارک بغداد کے اندر موجود ہے، کہ جس کی زیارت کے لیے شیخ طوسی جیسی شخصیت جایا کرتی تھی۔ شیخ طوسی جیسی شخصیت لکھتی ہیں کہ ہاں، بغداد کے اندر جو تشخیص ہیبت اللہ نے کی ہے قبر عثمان ابن سعید کی، وہی جناب حضرت عثمان ابن سعید العمری کی قبر مبارک ہے، کہ جو سرکار امام زمانہ کے پہلے سفیر ہیں، پہلے نائب ہیں۔ اور آج بھی لوگ امام کے اس پہلے نائب کی قبر سے برکات الہی حاصل کر رہے ہیں۔ اور جناب عثمان ابن سعید کی عظمت یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام اپنی توقیع میں ان کے بیٹے محمد ابن عثمان کے ساتھ سفیر اول کے رخصت ہونے کی وجہ سے اپنے دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور تعزیت نامہ بھیجتے ہیں محمد ابن عثمان کے پاس، ان کے والد عثمان ابن سعید کا۔ اور میں وہ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو تعزیت نامے میں امام حجت دوران نے لکھے اور لوگوں کو بتایا کہ عثمان ابن سعید کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا اور ہماری بارگاہ میں مقام کیا ہے، اور ان کے آنے والے بیٹے جس کو امام نے اپنا دوسرا نائب قرار دیا، اس کا مرتبہ کیا ہے، تو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اب وہ تعزیت نامہ، وہ توقیع کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام نے جناب حضرت عثمان ابن سعید کی وفات پہ اظہار افسوس کیا، اس کا جملے ارشاد جو امام نے فرمائے وہ سماعت فرمائیے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار تیری جزا میں اضافہ فرمائے اور اس مصیبت میں نیک و خیر تجھے عطا فرمائے، تو مصیبت زدہ ہے اور ہم بھی مصیبت زدہ ہیں۔ یعنی جناب عثمان ابن سعید کی وفات پہ ان کے بیٹے سے امام مخاطب ہے، جو امام زمانہ کے دوسرے نائب ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ ان کا مرتبہ کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں تو مصیبت زدہ ہے اور ہم بھی مصیبت زدہ ہیں، تیرے والد کی مصیبت نے تجھے اور مجھے دونوں کو مصیبت سے دوچار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! کس مرتبے پہ فائز ہیں عثمان ابن سعید کہ جن کی وفات میں امام فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ مصیبت میرے لیے بھی ہے، اس کی جدائی میرے لیے بھی گراں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم اسے اس مکان میں جگہ دے کہ جہاں وہ گیا ہے وہاں خوش و خرم خدا رکھے انہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، مرحوم کی سب سے بڑی سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ اللہ نے مرحوم کو تجھ جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی عثمان ابن سعید کی وفات اور عثمان ابن سعید کی سعادت مندی یہ ہے کہ اسے اللہ نے محمد ابن عثمان ابن سعید جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ اور محمد ابن عثمان ابن سعید کون؟ امام زمانہ علیہ السلام کے دوسرے نائب ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی خوش قسمتی اور اعلیٰ معیار اس کے لیے کیا قرار دے رہے ہیں امام، کہ اس کے لیے سعادت مندی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ نے تجھ جیسا اسے بیٹا عطا کیا ہے، تاکہ تو باپ کے جانے کے بعد اس کے منصب پہ فائز ہو جائے۔ دیکھیں یہاں امام علیہ السلام اپنے دوسرے نائب کا اعلان کر رہے ہیں۔ باپ کا منصب کیا تھا؟
باپ کا منصب یہ تھا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پہلے نائب تھے یعنی عثمان ابن سعید، اور اب ان کے بیٹے کو جب تعزیت نامہ بھیجا، توقیع بھیجی، تو اس میں لکھا کہ اب تو اپنے باپ کے منصب پر فائز ہو اور اس کے لیے خدا سے رحمت و مغفرت کا طالب ہو جا۔ اور پھر فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی حمد کرنی چاہیے کہ تیرے وجود کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے جو خدا نے تجھ میں اور تیرے قرب میں فراہم کی ہیں، ان سے شیعوں کے دلوں کو مسرور کرے، اس سے شیعوں کے دل مسرور رہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا پروردگار تیری مدد فرمائے اور تجھے قوت و طاقت عطا فرمائے، تیری توفیقات میں اضافہ کرے اور تیرے امور کا نگہبان و محافظ ہو۔ سامعین محترم، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ امام علیہ السلام نے جناب عثمان ابن سعید کا تعارف کس طرح سے کروایا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سے تعزیت کیسے کی اور اپنے دکھ کا بھی اظہار فرمایا، اور اس کے بعد اپنے دوسرے نائب کے منصب کا اعلان بھی ارشاد فرما دیا، اور ساتھ اپنے دوسرے نائب کے لیے دعا بھی کی، اس کی توفیقات اور معاملات کو حل کرنے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں امام دعا بھی فرما رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کیسے ہیں وہ فرد، کیسے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور جن کی تعریف امام بیان کر رہے ہوں، جن کی اہمیت کا اعلان امام کر رہے ہوں، ان کے اوپر خدا جانے لان تان کیسے کر لیتے ہیں، ان کی محبت انہیں اجازت کیسے دیتی ہے کہ وہ مراجع عظام اور مجتہدین عظام پہ لان تان کریں۔ سامعین محترم، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی علمیت کا، جن کے عالم ہونے کا، جن کے معتمد ہونے کا، جن کے اجتہاد کا امام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری روایات کو بہتر انداز میں بیان کرنے والے ہیں، یہ نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہیں، ان کی نگاہ میں دین ہی دین ہے، اطاعت امام ہی ہے۔ میں اپنے ناظرین سے ملتمس ہوں کہ اس سلسلہ وار گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع عظام کس طرح دور امام میں اور امام کے دور کے بعد دین کے محافظ ٹھہرتے ہیں، دین کو بچانے والے بنتے ہیں اور مومنین کی مدد کرنے والے بنتے ہیں۔ پروردگار ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات سکھانے والے بزرگان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔